الحمد لله الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائد واجعل بها أحمد رضا عبدا بحرز السيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواه ابن ماجه ومسند أحمد. وهذا حديث صحيح. صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبھی حضرات کلمہ شریف کا ذکر کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشاء کی نماز سے لے کر اب تک آپ تمام حضرات مسلسل نعت و منقبت اور بیانات سماعت فرما رہے ہیں. اس سے پہلے علماء اکرام نے بہت زبردست بیانات کیے ہیں. اب جو وقت ہو چکا ہے وہ پون بج چکا ہے اور یہ وقت سونے کا ہوتا ہے، بیان سننے یا سنانے کا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اصولاً تو جلسے کا اختتام 12 بجے تک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جب 12 بجے تک جلسے کا آپ اختتام کر لیں گے تو فجر کی نماز کے لیے آپ بآسانی سے اٹھ سکتے ہیں. اور جب جلسے ہمارے 2-3 بجے تک چلتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جماعت میں چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں، باقی سب سو جاتے ہیں. اور یہ امت کا بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ جلسے جلوس کا مقصد ہے تبلیغ، اور یہاں بجائے تبلیغ کے اور تبلیغ کا نقصان ہو رہا ہے. جب آپ جلسے 2-3 بجے تک کریں گے تو آپ خود سوچیں کہ جو جاگ رہا ہے جلسوں میں وہ فجر میں کس طرح سے اٹھ سکتا ہے. کیونکہ جب نیند آ جاتی ہے تھکن کے بعد تو پھر اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ دوبارہ اس طرح جلسہ کرائیں تو ایک لسٹ بنا لیں جن لوگوں کو آپ نے مدعو کیا ہے تقریر کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، اور تقریر کرنے والوں کو ٹائم دیں کہ آپ کو 10 منٹ تقریر کرنا ہے، 20 منٹ کرنا ہے، آدھا گھنٹہ کرنا ہے. نعت پڑھنے والوں کو بھی ٹائم دیں کہ آپ کو 3 شعر پڑھنا ہے یا 4 شعر پڑھنا ہے یا 10 منٹ پڑھنا ہے. اس طرح سے جب آپ ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا جلسہ بالکل ٹائم پر بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا ایک بہترین ثمرہ اور نتیجہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہر ایک کو تو جس کا جتنا دل چاہے گا وہ اتنی دیر تک مائک پر بولتا چلا جائے گا. بے شک حق ہے. کیونکہ یہ مائک ایسی چیز ہے جب بندہ بولنا شروع کرتا ہے نا، اور مائک جب اچھا بولتا ہوتا ہے تو پھر بولنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے بولنے میں، اور سننے والوں کو بھی جب مزہ آتا ہے تو اسے پھر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے بعد ابھی فہرست طویل ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا سبھی حضرات سے کہ جب بھی جلسہ کرائیں تو اس کا خاص خیال رکھیں. جلسے 12 بجے تک ختم ہونا ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ 12 بجے تک جب جلسے ختم ہو جائیں تو ہم بآسانی سو کر نماز فجر کے لیے اٹھ سکیں. اگر نماز فجر ہماری قضا ہو گئی تو ذرا بتاؤ کہ ہمارے جلسے کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا. اس لیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جلسے جو کرا رہے ہیں وہ تبلیغ کے لیے کرا رہے ہیں، دین سکھانے کے لیے کرا رہے ہیں. اور دین سکھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس پر عمل کر لیا جائے، اور جب عمل ہی نہیں ہوگا تو دین سکھانے کا فائدہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی. بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ویسے تو کربلا والے ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، مگر جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان کی یادیں ہمارے لیے تازہ ہو جاتی ہیں. حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا
سب سے پہلے تبلیغ کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا وہ انبیاء سے کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے اس کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا۔ اب جو یہ تبلیغ کا سلسلہ ہے یہ نبیوں کے بعد، اب نبیوں کے جو بعد یہ سلسلہ شروع ہوا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہوئے ان کے سپرد کر دیا گیا کہ اب امت کو یہ آگے چلائیں اور جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ آگے کریں۔ انہی شخصیات اور انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی جس کو حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں تھے، اس وقت حضرت ام فضل جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کسی شخص نے حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے الگ کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئی تو وہ گھبرا گئی اور حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ام فضل تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کے جسم سے آپ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو الگ کر رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو میری بیٹی ہیں ان کے یہاں انشاءاللہ بیٹا آنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ فاطمہ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ میرے نواسے کو، میرے لگتے جگر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے امام حسین کا نام حرب رکھا تھا۔ حرب کے معنی لڑائی کے آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں علی، اس بچے کا نام حرب نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم اس کا نام وہ رکھیں گے کہ جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ آج تک کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا نام ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے علی وہ نام حسین ہے، ہم اس بچے کا نام حسین رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر میرے نبی علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان پڑھی اور آپ نے اقامت بھی پڑھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی رکھ دیا گیا، آپ کے کان میں اذان بھی کہہ دی گئی، اقامت بھی کہہ دی گئی۔ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے گا، میں پوری تمہید اپنے اصل موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کی پیدائش کے وقت جب آپ پیدا ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی آغوش میں اپنی گود میں امام حسین کو لیا تو سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ میرے نبی نے ان کے کان میں اذان پڑھی، اقامت پڑھی، پھر اس کے بعد ان کا نام رکھا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کے نام اور جس کے کان میں جو ہے اذان اور تکبیر پڑھنے والے میرے مصطفیٰ ہو، اس کے مقام و مرتبے کو کون پڑھ سکتا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے امام حسین کا نام بھی رکھ دیا، اذان و اقامت بھی ہو گئی۔ اب امام حسین کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب امام حسین رویا کرتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے پیارے نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ سے کہتے اے فاطمہ میرے بیٹے کو رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ نبی کی ذات گرامی کا عالم یہ ہے کہ جب امام حسین کے رونے سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے تو جن بدبختوں نے، جن ظالموں نے، جن جابروں نے جب امام حسین کو ستایا ہوگا تو اس وقت میرے نبی کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے حضرت امام حسین
جب تھوڑے بڑے ہونے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امام حسین کے پاس تشریف لاتے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے والہانہ محبت فرماتے تھے. حدیثیں بھری ہوئی ہیں. امام ترمذی نے تو مستقل طور پر ایک باب باندھا ہے. اس باب کے اندر مستقل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیثیں ذکر کی ہیں. میں ان میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی حضور فرماتے کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی. اور اسی حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے حسن اور حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. معلوم یہ ہوا کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے گویا اس نے نبی سے محبت کر لی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو حسین کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا اور جو حسین کا دشمن ہے وہ میرے نبی کا دشمن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ. اس طرح مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس میں کہیں کہیں حدیث میں الفاظ مختلف ہو گئے ہیں. ایک اور حدیث پاک جو اسی حدیث کے متعلق ہے میرے نبی نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی، جس نے حسین اور حسن سے محبت کی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کر لی. اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی گویا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا اور جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا. بے شک حق ہے. اب حدیثیں سنتے جائیں. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اسی لیے بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی تقریر 15-20 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ کا بچپن کا وقت ہے، بچپن کا زمانہ ہے. جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے نانا جان مسجد کے اندر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے نواسے کو دیکھا کہ میرا نواسا مسجد میں آ رہا ہے اور وہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف سے نیچے اتر آتے ہیں اور اترنے کے بعد امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. اپنی گود میں اٹھانے کے بعد پھر منبر شریف پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو اللہ تو بھی اس سے محبت فرما. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں یا اللہ اور جو اس بچے سے محبت کر مولا تو اس سے بھی محبت کر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثیں آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا صلہ یہ بتایا کہ جس نے امام حسین سے محبت کر لی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی. سبحان اللہ. اور حضور اگر یہ فرما دے کہ اس کام کے کرنے سے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے اور میرے نبی کی زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہو گئے وہ اٹل ہیں. زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے مگر میرے نبی کے کلمات جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گئے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے. شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور ہم ایسے موقع پہ اپنے امام حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ حق ہے.
اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سلام واہ واہ۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی امام حسین سے محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اور سنیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے شان مبارک پر، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں آپ گزر رہے ہیں۔